میں اسد آپ کی خدمت میں اسلامی نظام اور اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا، تو اس پوری جدوجہد کو ہم نے سمرائز کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہ گزشتہ نشست میں ہم نے دین اسلام کے ذیلی نظام پہ بات کی تھی کہ چیدہ وہ کون سے نظام اور کس طرح وہ باہم مربوط ہیں۔ اب اس نظام کے اور وہ جو لوگ اس نظام میں آئے ہیں، اس سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کا رنگ روپ کیا ہوتا ہے، لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کی قیادت کیسی ہوتی ہے، اس پہ بھی ظاہر ہے بات کی جائے تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا میں نکات صرف یہاں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کا احساس اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ ہم کیا اقبال تو وہ نظام ہمارے سامنے ہے نہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو مجموعی طور پر، انفرادی طور پہ بھی اور ایز اے قوم پاکستانی بالخصوص بالعموم پورے امت مسلمہ، ہمیں دیکھیں کہ اس اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ خصوصیات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور نہیں ہیں تو اس کو کیسے لایا جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس نظام کی طرف جو ہے اپنی ذاتی کوششوں سے پیش قدمی کر سکیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو ہے نا، چونکہ بنیاد ایمانیات پر ہے، تو اس میں جو ایک اسلامی معاشرے کا جو فرد ہے اور جو اس کی اجتماعیت ہے، اس کے اندر جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یک رنگی ہے۔ وہ دو رنگی، دو چہرے پسند اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ یک رنگی سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کا جو قول اور اس کا عمل، وہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہوں۔ یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ہم عملی زندگی میں ہمیں اس کی بندگی نظر آنی چاہیے، چاہے وہ ہم عبادات کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم معاشرت میں ہوں، چاہے ہم معاشی لین دین کر رہے ہوں یا عدالت چلا رہے ہوں یا سیاست چلا رہے ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اندر نظر آنی چاہیے، اور وہ کس قدر ہمارے اندر نظر آ رہی ہے وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ حکمراں جماعت یا سیاسی پارٹیاں یا جرنیل صرف ذمہ دار نہیں ہیں، چونکہ سب یہ معاشرے ہی کے جوہر ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اپنی ذات میں ہوں، یا ایک دکاندار ہے یا ایک ٹھیلے والا ہے یا ایک تاجر ہے یا ایک کوئی بھی فرد ہے، کیا اس کے اندر یہ یک رنگی موجود ہے یا نہیں ہے کہ وہ صرف کہنے کو مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت گزار، تو کیا واقعی اللہ کا وہ اطاعت گزار ہے؟ تو اس یک رنگی کی صورت میں ایک جو مسلم معاشرے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ خود ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ ہے ڈسپلین۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ ڈسپلین کے بغیر نہیں ہے، یعنی کوئی نماز ایسا نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیں اٹھ کر کے پڑھ لیں، بلکہ اس کا وقت مقرر ہے، اس کے لیے پھر اذان دی جاتی ہے، مسجد میں جو ہے اس کی جماعت کا وقت مقرر ہے، اس کے لیے امام ہے، سب کو ایک امام کی اقتداء میں اس کو پڑھنی ہوتی ہے۔ روزہ ہے، آپ نہ چند منٹ پہلے کھول سکتے ہیں نہ کچھ تاخیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے، تو جس کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا انتشار ہے، چاہے وہ گھر کے معاملات میں ہوں، روڈ پہ ٹریفک کی صورت میں ہوں، دفتری معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، یہاں تک کہ قبرستان میں جو ہم قبریں بنا رہے ہیں جس طرح، وہ بھی ہمارے انتشار کی اور ڈسپلین کی عدم دستیابی کی وہ جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ ہر جگہ ہم بے ڈھنگا پن ہے، نہ جو ہم کہیں قطار ڈھنگ سے لگا سکتے ہیں، نہ جو ہے ہم کوئی کام ترتیب سے کرنے کے قائل ہیں، جب جو موڈ ہوا وہ کر لیا۔ تو بنیادی طور پر جو ہے یہ نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی کام کی جائے توازن کے ساتھ کی جائے، ہر چیز اپنے وقت پہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ جو ہیں عبادت گزار بن جاتے ہیں تو وہ اتنے عبادت میں لگ جاتے ہیں کہ وہ معاشرتی حقوق بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے معاشرت کے معاملے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں وقت جاتے ہیں تو عبادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو بھی عمل کرو وہ مستقل بنیاد پہ کرو، خواہ وہ تھوڑا ہو، اور وہ اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ جوش آیا تو کوئی کام کر لیا، جوش نہیں ہے تو پھر وہ بھول گئے کہ وہ کام کرنا بھی تھا۔ کوئی مشکل پڑی ہے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مشکل دور ہو گئے تو اللہ کو بھول بیٹھے۔ تو یہ عدم توازن کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اسلامی معاشرے کی تصویر کشی نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرہ نہیں۔ جو اسلامی معاشرہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا
اس کے اندر توازن تھا۔ وہ اس میں سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایک صاحب نے دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کے جب عہد کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کے جو افراد ہیں وہ معاشرے کی اجتماعی فلاح اور بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ذاتی غرض، ذاتی مفادات کو فوقیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے معاشرے کا اجتماعی نظام اور مفاد جو ہے اس میں بگاڑ آئے۔ لہٰذا جو ہے ذاتی مفاد اسلامی معاشرے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایثار اور قربانی ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں، ارد گرد کی جو مخلوقات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ایک مسلم معاشرے اور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آدمی کے اندر جو ہے مفاد پرستی نہ ہو، اگر مفاد پرستی بڑھ جاتی ہے تو یہ بغض اور عناد میں پھر تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جب ہم ہر کوئی اپنی مفادات میں لگتا ہے تو پھر دوسروں سے وہ بغض پالتا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہے جس طرح کے افراد تیار کرتا ہے، اس افراد کے اندر جو ہے وہ بغض نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر خیرخواہی جتنی بہتر ہوگی وہ معاشرہ اتنا بہتر ہوگا، وہ اتنا مضبوط ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا اور وہ اتنا جو ہے وہ ترقی کرنے والا ہوگا۔ یہ جو معاشرے کے جو معاملات ہیں چاہے جو اجتماعی طور پہ چلائی جائے، اس کے اندر شورائیت ہے، یعنی مشورہ ہے۔ اسلام آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کو پسند نہیں کرتا۔ اس شورائیت میں پھر اسلام جو ہے وہ تمام مشورہ دینے کے اصحاب الرائے کو اختلاف رائے کی آزادی دیتا ہے۔ یہاں اختلاف رائے کی آزادی سے مراد وہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کو فحش بکنے کی آزادی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی آزادی ہے، معاشرے کو انتشار اور فساد برپا کرنے کی آزادی، اس طرح کی آزادی بالکل بھی نہیں ہے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے جب مشورہ ہو رہا ہو اور اس مشورے میں آپ اپنی رائے جو ہے وہ کھل کر کے دیں، اور اس میں اگر کسی سے اختلاف ہو رہا ہو تو اس کے اختلاف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی اس اختلاف کو احترام کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ اس کو بدگمانی اور اس کو مخالفت کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اسی طرح اسلام جو ہے میں جو رہنمائی دی جائے گی، جو ہدایت دی جائے گی، وہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہوگی۔ قرآن و سنت اپنے معاملات میں بالکل واضح اور دو ٹوک، لہٰذا کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسی ہدایت، کوئی ایسا سرکولر، کوئی ایسا آرڈیننس، کوئی ایسا قانونی شق جو ہے وہ منظور نہیں کیا جا سکتا جو ابہام پیدا کرنے والا ہو، جس سے معاشرے کے اندر جو ہے انتشار کی کیفیت۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ آج کل ہماری پارلیمنٹ جو ہیں، جو قانون سازی کرتی ہیں، یا جو ہمارے ادارے ہیں، وہاں سے جو لوگوں کے لیے سرکولر اور ہدایت آتی ہیں، وہ لوگوں کے معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے والی ہوتی، لوگوں کو الجھانے والے، ان کو مصروف کرنے والے ہوتے۔ جیسے ابھی جو ہے وہ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو بنیادی مسائل تو حل نہیں کیے جا رہے ہیں، جو ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے پانی کے مسائل ہیں، ماحولیات کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، لیکن وہ ایک نمبر پلیٹ کے پیچھے لگا دیا گیا، ان سے زبردستی اس پہ فیس وصول کر رہے ہیں، اور فیس وصول کر کے بھی نمبر پلیٹ خود بنا کے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ چند دکانداروں کو انہوں نے ٹھیکے پہ دے رکھا ہے، اور وہاں سے فیس جو ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ وصول کر رہا ہے، اور لوگ پھر جو ہیں الگ سے پیسے خرچ کر کے اپنی نمبر پلیٹ بنوائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلاف اسلام ہیں۔ لوگوں کو خیال کیا جائے گا، ان کی بہتری کے لیے کام کی جائے گی، اور جو بھی قانون منظور کیا جائے گا وہ واضح ہوں گے اور لوگوں کی فلاح کے لیے ہوں گے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ولا ضرر ولا ضرار۔ اسی طرح جو بھی معاشرے کے اندر بہتری کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی وہ تدریجی عمل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ قانون پاس کر کے یکدم سے چیزوں کو مسلط کر دیا جائے، بلکہ حکومتوں کو چاہیے کہ جو بھی بہتری لانا چاہتے ہیں وہ بتدریج لائیں۔ ہمارے یہاں ٹیکس کا نظام کبھی بھی حل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس میں بہتری کے لیے جو تدریجی مراحل جو ہیں وہ اختیار نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح وہ اس میں جو مفادات کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ، اس میں جو FBR کے اندر کرپشن ہے وہ اپنی وجہ ہے، جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے بینیفیشریز کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اسلام میں جو ذمہ داریاں، جو نظام چلانے کی جو ہوگی وہ اہلیت کی بنیاد پہ ذمہ داری ہوگی، نہ کہ کسی پارٹی یا کسی سربراہ کے اولاد۔ آج تو حال یہ ہے کہ لبرل پارٹیاں تو اپنی جگہ، جو مذہبی پارٹی اپنے آپ کو ہونے کے دعویدار ہیں، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ سیٹیں اور سینٹ کی جو ٹکٹس ہیں وہ اہلیت کے بنیاد پہ جو ہے مفادات پہ دی جا رہی ہیں، پیسوں کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں، اپنے نسب کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں، تو یہ سری اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح ذمہ داری جو دی گئی ہے صلاحیت کی بنیاد پر، پھر اس کا
مکلف بھی ہونا ہے، یعنی وہ ذمہ دار بھی ہے، اکاؤنٹیبل بھی ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم جو ہے جو مقتدر ہو گیا، جو منمانی کرتا رہے، کو اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی بھی ہے تو وہ سیاسی مفادات کی ہے۔ اگر کسی نے پارٹی سے بغاوت کر لی، مقتدر قوتوں کی رائے سے اختلاف کیا، تو اس پہ تو سارے کیس کھل جاتے ہیں، اس کی پرانی کوئی ماضی کی غلطیاں نکال لی جاتی ہیں، اور پھر جو سر جھکا دیتا ہے اس کی جو ہے ساری پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دھل دھلا کر کے جو ہے وہ پھر بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ چند سال پہلے جو ہے یہی اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب مردود تھے، ملک سے باہر بگائے ہوئے تھے، آج انہوں نے سرنڈر کر دیا تو اب پورا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ القیاس جو ہے یہ ان کا ایک نام آ گیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ پورا نظام اسی طرح چل رہا ہے جو کہ خلاف اسلام ہے۔ اسلام جو جس معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے اس معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ صرف بالائی سطح پہ نہیں ہے، یہ سارے نیچے سطح پہ بھی ہے، عوامی سطح پہ بھی ہے، کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، کاروبار میں، آفس میں، دفاتر میں اپنے اپنے مفادات کے گروہ ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر جو ہے ہم دینے کے بجائے جو ہے وہ مفادات کی بنیاد پر لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں کرتے، ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک جہد مسلسل ہے، یعنی یہ کہ مسلسل اسلامی معاشرہ اور اس کی حکومت اور اس کی ریاست جو ہے معاشرے میں بہتری کی امپرومنٹ کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہیں گی، اور اس کوشش کرنے کے جو عملی ہے کہ اس معاشرے کو بہتر کیسے رکھا جائے، اس کے لیے بہترین افراد کی تیاری ہے، اور بہترین افراد کی تیاری کے لیے جو آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، آپ کی جو تربیت گاہیں ہوں، وہاں اس نہج پہ اور اس ترتیب پہ اس کو کھڑا کیا جائے کہ وہاں سے وہ بہتر جو ہیں وہ لیڈرشپ پیدا ہوں، وہاں سے بہتر جو ہیں وہ سماجی خدمات کے اور معاشرے کو بہتر لے کے چلنے والے پیدا ہوں، تاکہ وہ معاشرے کی جو بہتری ہے اس کا ایک تسلسل برقرار رہے۔ تو اجمالی طور پر میں نے آج اسلامی معاشرہ کس طرح کے افراد چاہتا ہے، کس طرح کی جو ہے حکومت چاہتا ہے، اس کا ایک مختصراً میں نے جائزہ لیا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی بلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔